وہ دہاڑے مار کے رو رہے ہیں کہ آج ہم دوبارہ یتیم ہو گئے. ایک دفعہ جب ہمارے حقیقی والد فوت ہوئے اور آج ہمارے روحانی باپ جو مجھے ملتا ہے. یہ میرے والد محترم ہے, ہماری پرورش انہوں نے کی ہے اور مجھے یہ سوچ نہیں تھا کہ حلال روزی سے کی ہے اور اس کا صبرہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. انہوں نے ہمیں دین پڑھایا, ہمیں دین سکھایا اور دین پر چلنے کا رستہ دکھایا. پھر ہمیں نہیں دکھایا بلکہ اپنے تمام دوست احباب کو. جو آدمی بھی ہمارے گھر میں آیا ہے وہ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کے گیا ہے. کوئی دینی کتاب لے کے گیا ہے, کوئی رسالہ لے کے گیا ہے, کوئی نصیحت لے کے گیا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں گیا ہوں تو مجھے نے کوئی شے نہیں دی, بلکہ جو ان کو کہیں رستے میں مل گیا ہے, ملا ہے, ملاقات ہوئی ہے. ان کا جو بیگ تھا اس کے اندر کتابیں ہوتی تھیں, کوئی تحریر ہوتی تھی اچھی, جو لگی کہ اچھی تحریر ہے لوگ پڑھیں پھر عمل کریں. وہ کوئی جیب میں ہوتی تھی, کوئی کس جیب میں ہوتی تھی. ہم کہتے تھے بھائی یہ جیکٹ جو ہے آپ کیوں پہنتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے ضرورت ہے, میں اس میں یہ چیزیں رکھتا ہوں کہ میں یہاں بھی جاؤں گا, کسی شادی میں چلے گئے, کسی ماتم میں چلے گئے, وہاں کوئی آدمی نہیں ہے لیکن وہ پیغام وہاں چھوڑ کے آ جاتے تھے کسی ٹیبل پر یا کسی کرسی پر, تاکہ جو آدمی بھی آئے. اور میرے والد محترم جیسے کہ آپ نے سنا 19ویں اسکیل کے گزٹڈ آفیسر تھے. آج کل ماتا پرستی کا دور ہے, ہم چاہتے ہیں کہ شاید ہماری سروس اور بڑھ جائے, اور انہوں نے 9 سال جو ان کے سروس کے آگے بہتر ترقی کے مواقع تھے وہ انہوں نے چھوڑ دی. انہوں نے کہا کہ میری ضرورت پوری ہو گئی ہے, اب میری کوئی ضرورت باقی نہیں بچی. انہوں نے کہا کہ میرے 3 بیٹے ہیں, ان کی سروسیں جیسی بھی ہیں وہ ہو گئی ہیں, شادیاں ان کی ہو گئی ہیں, اور کوئی باقی معاملہ نہیں ہے, تو وہ میری ضرورت ختم ہے. اب بچے اپنا کما کے کھا لیں گے, میرے لیے میری پینشن کافی ہے. اور قناعت پسندی اتنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معلوم نہیں کیا. اگر انہوں نے یہ دین کی خاطر, اللہ کی خاطر اپنی یہ دنیا چھوڑی ہے, یہ سروس چھوڑی ہے, تو اللہ نے ان کو دنیا بھی دی ہے, یہ نہیں کہ نہیں دی. اور جو پیغام انہوں نے کوشش کی پہنچانے کی, وہ ہم یہ اپنی بساط کی حد تک ہم کوشش کر رہے ہیں. اس علاقے کے اندر دعوت رجوع القرآن کہ قرآن کی طرف آئیے, جو ہماری رہنما جس سے ہم کوسوں دور ہیں, وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج اس معاشرے کا جو زبون حالی کا جو حل ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہے, لیکن قرآن مجید جب تک ہم اس کے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں وہ سمجھ کہاں سے آئے گی. والد محترم نے بھی جہاں بھی گئے ہیں, جہاں نماز پڑھائی ہے, نماز کے بعد 2 منٹ 4 منٹ ضرور کوئی نہ کوئی نصیحت کی ہے, کوئی حدیث بیان کی ہے, کسی شادی میں گئے, جہاں بھی گئے ہیں ہمیں بھی یہ کہا کہ یہی کام کریں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چراغ میں جلایا تھا آج ہم اس کو لے کر انشاءاللہ اور تیزی سے ہم آگے بڑھیں گے. یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, یہ اپنے دوست احباب کے اندر قرآن مجید تقسیم کرتے ہیں, تفاسیر دیتے ہیں, گفٹ پیش کرتے ہیں اور اپنی جیب سے دیتے ہیں. میرے والد محترم نے دین کے نام پر ایک پیسہ نہیں لیا. کوئی آدمی کہے جی میں نے نماز پڑھائی تھی تو میں نے پیسے دیے تھے. مجھے خود بتایا انہوں نے کہ بمبر جو مرکزی مسجد ہے وہاں یہ خطیب تھے, تو 6 مہینے 8 مہینے ہو گئے, تو انہوں نے سوچا کہ یہ علامہ صاحب آتے ہیں جادرا سے, گاڑی پر آتے ہیں جو عام پبلک ٹرانسپورٹ ہے, تو چلو ہم ان کو کچھ کرایہ دے دیتے. انہوں نے پیشکش کی, انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کرایہ دیا تو میرا یہ پھر آخری جمعہ ہے, پھر آپ کسی اور کو رکھ لیں, جب تک میری جیب یہ اجازت دے گی میں اپنے خرچے پر آؤں گا. کبھی کسی نہ دین کے لیے خرچ کیا ہے, اپنی جیب سے دیا ہے, لیکن کسی لیا نہیں ہے. اور انبیاء کرام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے, انہوں نے کسی آدمی سے کسی پیسہ نہیں مانگا, اپنی جان بھی قربان کی ہے, پیسہ بھی لگایا ہے, تن من دھن جسے کہتے ہیں. تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام یہی ہے کہ جو یہ کام کرتے چلے گئے ہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کیسی بسر کی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ان کی مزلیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, اور ہمیں بھی انہی کے نقشے قدم پر چلائے. اور اس کے علاوہ یہ
کہ آپ مہمان جو آئے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں. اور ابھی یہ 2 منٹ رہ گئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ جو حضرات دور دور سے تشریف لائے ہیں ان کے لیے کھانے کا اہتمام ہے وہ کھانا کھا کے جائیں اور ان کے لیے خلوص دل سے آپ دعا مانگیں. تو جنازہ جو ہے اس کی 4 تکبیریں ہیں اور وہ تو پتہ ہے آپ کو جو ہفتے میں 4-5 جنازے پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ معاملہ ہمارے ہوتا ہے کہ ہم ہر جنازے پر نیت سناتے ہیں. یہ بھی مجھے عجیب لگتا ہے کہ 4 جنازے پڑھیں 4 اوپر نہیں کرنے. ہم سمجھتے ہیں شاید آپ شاید نابالغ ہیں آپ کو نیت یاد نہیں ہوتی ہر جنازے پر نیت ہم سناتے ہیں تو یہ نیت یاد کرنے لگے علماء کرام. تو پہلی تکبیر میں صلاح ہے دوسری میں درود شریف ہے اور آخری میں دعا ہے. تو آخری جو تکبیر ہے کیونکہ یہ دعا ہے یہ اس میت کے لیے توبہ ہے دعا کا. یہ جتنی للہیت سے خلوص سے آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اتنا ہی کم ہے. تو آخری جو تکبیر ہے وہ قدرے لمبی ہو سکتی ہے اس میں زیادہ دعائیں پڑھی جائیں گی. اس مسجد میں توبہ یہ نہیں کہ ہم نے ایک دعا پڑھ کے 2 منٹ میں زیادہ ختم کر دینا ہے. جیسا آپ پریشان نہ ہوں کہ شاید ہم کو بھول گئے ہیں. میں بولوں گا نہیں انشاءاللہ میں اس آخری تکبیر کے اندر مختلف دعائیں مانگوں گا. میرے اور آپ کے پیارے آقا سے 14 دعائیں منقول ہیں 14. تو 14 تو ہم نہیں پڑھیں گے لیکن کچھ پڑھیں گے لہٰذا آپ لوگ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا. اب وقت ہو چکا ہے. ہر صف میں مقبرین جو ہے وہ اپنے طور پہ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ بولیں گے تاکہ کسی کو کنفیوژن نہ ہو. نمازی بول جاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ پیچھے آواز نہ جائے. برائے کرم 3-4 حضرات جو ہیں ساتھ سے تکبیر لوگ ہیں. اور سنت پر زندگی گزارنے والے انسان تھے. آج جس طرف یہ جا رہے ہیں ان سنتوں کا ثمرہ انہیں ہے کہ ملے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی طور پر شفاعت کے مستحق ہوں گے. اللہ پاک اس پاکیزہ جنازے کی وجہ سے اللہ پاک یہ ہم سب کی مغفرت آپ سب میرے واسطے بہت شاید و مناجات سے بہت محبت اور ہمیں محبت کا بہت زیادہ فخر ہے اور یہ محبت صرف اور صرف اللہ کی دعا سکتا ہے. جن کے دلوں میں جن لوگوں نے صرف اللہ کے دعا کے لیے محبت کی ہے اللہ تعالیٰ اور ان کے درجات اور مجھے آپ کی محبت کا احساس تھا کہ آپ میرے والد سے کس قدر محبت کی ہے. دراصل میں آگے سے کم لوگ جو ہیں وہ ہماری فیملی کے ہیں اور آگے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بہت عظیم لوگ ہیں. میں ان کی اپنی پہچان دیکھ سکتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خالص اللہ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان وانقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت العالم موت العالم. صدق اللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم آج آپ جس شخصیت کے جنازے میں شریک ہیں میرا خیال ہے آپ سب ان کے علمی مقام و مرتبے سے اچھی طرح اور بخودی آگاہ ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دین کے لیے اللہ اور اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی. اپنی سروس کا 15
18-15 साल छोड़ के इस्तीफ़ा दे दिया मुलाजमत से और बकिया अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ कर दिया। ये बताने की ज़रूरत नहीं, आपके सामने है। उनकी पूरी ज़िंदगी काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैलाने में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेहतर हिस्सा जब सर्विस में थे तब भी वक़्फ़ किए रखा, और जब इन्होंने देखा कि अब मेरे बेटे मेरे लिए रोज़गार का ज़रिया बन चुके हैं तो फिर उन्होंने सर्विस को खैरबाद कह दिया और अपनी ज़िंदगी सारी दीन के लिए वक़्फ़ किए रखी। अल्लाह ताला इनका वो सारा दीन के लिए जो कुर्बानी है अल्लाह कबूल फरमाए। और आप सब जो अक़ीदत और मोहब्बत और एहतराम के साथ आए हैं अल्लाह आपका भी आना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपको इसका अजर ख़ास अता फरमाए। मैंने आपके सामने जो आयत करीमा इसका हवाला दिया है वो ये है कि हर शख्स को मौत आनी है और ये ऐसी हकीकत है जिसका इनकार कोई दारिया और काफिर भी नहीं कर सका। सब ने पानी से रहमत फरमाई है, हर किसी को जो दुनिया से आया है उसे जाना है। और आज हमें ये बुजुर्ग पैगाम जाना